یہ جو آج کل ٹک ٹاک کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں نا، یہ ان خواتین کے نام کر دیتا ہوں میں، وہ جو گڑیا تھی اپنے بابا کی، دنیا والوں کا اب کھلونا ہے۔ بہت گہری بات ہے اس میں، غور طلب ہے نا۔ ہر عورت ہی، ہر بچی، ہر لڑکی ہی اپنے باپ کی گڑیا ہوتی ہے نا، لیکن جو اپنے آپ کو پیش کر دے، پھر مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے آج کل۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں میں کسی دن پھٹ جاؤں گا بہت زیادہ، جب میرے سامنے اس قسم کی حرکتیں کوئی کر رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، حد سے زیادہ۔ میں کہتا ہوں یار، پھر میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہوں۔ کل بھی میں اپنی وائف کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، یہ دیکھیں یار، پھر یہ کہتی ہیں کہ جی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، پھر آپ کمپلین کرتے ہیں جی ریپس بہت ہو رہے ہیں، بچیوں کے ریپس ہو رہے ہیں، چھوٹی بچی کا کیا قصور ہے، اس نے تو کچھ نہیں دکھایا، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ اس نے نہیں کیا، لیکن وہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو اسی پہ ہی آئیں گے نا، اثرات تو جس کے اوپر زور چلتا ہے۔ پھر فرسٹریشن بھر گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ملتا نہیں آسانی سے، تو بیچارے نہیں کچھ کر سکتے، پھر وہ یہ سستی شہرت کے چکر میں لوگوں نے اپنی عزت گنوا دی ہے۔ کیا لڑکے کیا لڑکیاں، سب کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی الٹا چل رہا ہے، کوئی اونٹ پہ چل رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی جھمکے لگا رہا ہے، کوئی جسم دکھا رہا ہے۔ کیا ہے یار یہ سب کچھ؟ مطلب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کیا مل رہا ہے اس سے؟ آپ کو بہت بڑا تیر مار رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے نا وہ بالکل ہماری اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہ کریں ایسا کچھ۔ جس معاشرے میں، جس مذہب میں سیکس حرام ہے، اور وہاں پر اگر آپ جلدی شادیاں نہیں کریں گے اور یہ سب چیزیں دکھائیں گے، تو پھر ظاہر ہے فرسٹریشن تو ہوگی نا۔ یہ ایک فزیکل نیڈ ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے، اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ اس کا حل اسلام نے دیا ہے کہ جلدی شادی کر دو بھائی، اس کا جو شوق ہے وہ پورا کر لینے دو اس کو۔ گوروں کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا زیادہ، بچوں کے ریپ ہوتے ہوں گے بہت بہت کم۔ کوئی ہر بندہ آپ کو فرسٹ ایڈ نظر نہیں آئے گا، کوئی بندہ آپ کو ایسے گھور کے آپ کے پورے جسم کو معائنہ نہیں کر رہا ہوگا، کوئی بندہ آپ کو مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ کیوں؟ ان کو بچپن سے مل جاتی ہے، 13 سال 14 سال کا ہوتا ہے، وہ اپنے شوق پورے کر چکے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ ایک چھوڑتے ہیں دوسری پکڑ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے تو نکاح ہے نا، اسی کام کو آپ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کر دیجیے، لیکن سسٹم ہی نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ 20 سال کے بچے کا شادی کر دیں گے اگر، یا 18 سال کی لڑکی کی شادی کر دیں گے، تو وہ کہاں سے کھلائے گا، کیا کرے گا؟ شادیوں کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے ہم نے، اور پھر اگر شادی کر دیتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتی ہے، 25 سال کی لڑکی کو طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی یا کچھ ہو گیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں ڈیوورسی لڑکی کو یا بیوہ لڑکی کو بھی تو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ کس سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں جلدی جلدی۔ یہاں پر ایک چھوڑو دوسری پکڑ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بچے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن وہاں تو ایک تو شادی شدہ طلاق یافتہ، اس کو اوپر سے بچے ہوں تو بیچاری مری گئی نا پھر تو۔ یہ معاشرے کا ہمارا اپنا قصور ہے۔ ایک بندے کو بھوکا رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے پھر کسی قسم کا بھی کھانا آئے گا نا، وہ چھین کے کھائے گا۔ آپ کتنے دن اپنی بھوک برداشت کر سکتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، اور اس کو آپ باہر سے کھانا دکھائیں، یہ دیکھ بیٹا، یہ دیکھ کھانا۔ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح سے یہ ٹک ٹاک پر یہ لڑکیاں آئیں گی اور وہ اپنا جسم دکھائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے ایک بھوکا بندہ جس نے کبھی شکل ہی نہیں دیکھی کسی چیز کی، ظاہر ہے وہ پھر اٹیک ہی کرے گا نا، اور کیا کر سکتا ہے؟ او بھائی اپنے آپ کو سدھاریں پہلے، اس کے بعد پھر اگلی بات۔ جب میں کچھ بولتا ہوں نا، پھر عورتوں کے خلاف کچھ بولوں تو بولے مرد بھی تو ایسے ہیں نا، مرد کیوں دیکھتے ہیں؟ یار یہ فطرت ہے بھائی۔ اس کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی خلیل الرحمن قمر کی، وہ کافی کنٹروورشل بات نہیں، لیکن ایک بات بڑی زبردست اس کی لگی مجھے۔ کہتا ہے مرد میں نہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، نہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مرد میں نہیں ہے، عورت میں ہے۔ یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ ولی پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا میں، ایک عام مرد کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات اپنی وائف سے کہتی ہیں یوسف علیہ السلام بھی تو تھے، انہوں نے بھی تو منع کیا تھا بھائی، وہ پیغمبر تھے، ہم اس لیول پہ جا ہی نہیں سکتے، ہم تو عام سے آدمی گناہگار لوگ ہیں، تو ہمیں تو گناہ نہیں مل رہا ہوتا، ہم ڈھونڈ کے کرتے ہیں کہ یار گناہ کرنا ہے آج۔ کھلا پیسہ کھلی عورت کوئی نہیں چھوڑتا بھائی، اس پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی میں اس دن دیکھ رہا تھا جہلم میں کوئی بیچارہ مولوی تھا، اس کو پکڑ کے مارا کہ بھائی وہ کچھ کر رہا تھا غلط کسی بچے۔ بھائی تم سے کس نے بولا اپنی بچی کو تم مولوی سے پڑھواؤ؟ کس نے بولا تم کو؟ کوئی مولوی نہیں ملی تمہیں؟ اور اگر کسی مولوی سے تم پڑھوا رہے ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا، اکیلا کیوں چھوڑ رہے ہو اپنی بچی کو؟ تو بات تو پھر وہیں آ گئی ہے نا، آپ نے ایک بھوکے کے سامنے کھانا رکھ دیا، تو پھر جب کچھ ہوگا تو پھر تم اس کو مارو گے۔ پہلی غلطی کس کی؟ آپ سب چیزیں احتیاط کریں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ یار ایک بندہ بھوکا ہے، ایک فزیکل نیڈ ہے، اور اس کو آپ روک دیں اور کہیں کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، یار وہ مولوی ہو، چاہے وہ آرٹسٹ ہو، چاہے وہ شاہ رخ خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مرد ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا، اس میں یہ ساری حصے موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نعمان نجاز کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، نعمان نجاز کتنا بڑا نام ہے، وہ کہہ رہا ہے گرل فرینڈ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات اس نے بہت غلط کی، اس نے کہا ہاں نہیں میں تو بہت اچھا آرٹسٹ ہوں، میں اپنی وائف کو پتہ نہیں چلنے دیتا، ان کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ یار کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ مطلب آپ خود شادی شدہ ہیں، اور آپ ایک شادی شدہ عورت جس کا ہسبینڈ کوئی اور ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا رومانس کر رہے ہیں، اپنا چکر چلا رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں ہاں میں تو نہیں پتہ چلنے دیتا، وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتی۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے۔ ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کر کوئی یہ باتیں کریں گے، جب اس معاشرے سے پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں گے وہی ہوگا معاشرے میں۔ پھر آپ کچھ اچھا ایکسپیکٹ مت کیجیے، پھر بائیک آؤٹ کرنا چاہیے ان سب چیزوں کا۔ بھائی میڈیا اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ نے ٹھمکے لگانے اور آپ نے چھمک چھلو بن کے سامنے آنا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ہمارے تو ٹھرکیوں کی تو کمی نہیں ہے نا کوئی، لیکن یہ باتیں سب میری فضول ہیں، ان باتوں سے فرق پڑتا بھی نہیں ہے۔ یہ چینجنگ خود سے ہوتی ہیں اندر ہی اندر نا، انسان جب خود جستجو کرتا ہے نا پھر انسان کے اندر چینج آتا ہے، ایسے چینج نہیں آتا، باتیں سن کے نہیں آتا چینج۔ باتیں سن کے تو پاکستان سے زیادہ دنیا میں موٹیویشنل اسپیکر ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی،
ہر بندہ ہی سکھا رہا ہے آپ کو. یہ جستجو پیدا کرنی پڑتی ہے, ہمیں نے چینج ہونا ہے. پھر باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں سنتا کسی کو بھی. باتیں جو کر رہا ہوں وہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو دل پہ لگ رہی ہوں گی, جو میرے دل سے نکل رہی ہیں یہ باتیں. چلیں خیر چھوڑیں یار, فون کریں, چھوڑیں. کن باتوں میں لے آیا آپ مجھے؟ وہ جو گڑیا تھی اپنے بابا کی, دنیا والوں کا اب کھلونا ہے. دنیا والوں کا قصور نہیں ہے اس میں, بتا رہا ہوں میں آپ کو بات. غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, روکے نا یار.